السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بنگلہ دیش۔ جی ہاں دوستوں، بنگلہ دیش میں سندربن واقع ہے جو دنیا کا سب سے بڑا مینگروو جنگل ہے اور رائل بنگال ٹائیگر کا مسکن بھی ہے۔ اگر ہم بنگلہ دیش کے قدرتی ساحل کی بات کریں تو کاکس بازار دنیا کا سب سے طویل غیر منقطع قدرتی سمندری ساحل ہے جو تقریباً 120 کلومیٹر طویل ہے۔ بنگلہ دیش کی آبادی 17 کروڑ سے زائد ہے اور یہ غیر شہری ریاستوں میں سب سے زیادہ گنجان آباد ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کو دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں 700 سے زائد دریا بہتے ہیں جو زراعت، نقل و حمل اور روزمرہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 21 فروری کو بین الاقوامی یوم مادری زبان کے طور پر منایا جاتا ہے جو بنگلہ دیش میں بنگالی زبان تحریک 1952 سے منسلک ہے۔ بنگالی عوام نے اپنی زبان کے حق میں جدوجہد کی اور کئی جانیں قربان کی جسے بعد میں یونیسکو نے عالمی سطح پر تسلیم کیا۔ جی تو دوستوں، اسی طرح اگر ہم بنگلہ دیش کی لڑکیاں اور ان کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں، اسی طرح اب ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی لڑکیوں کے بارے میں۔ بنگلہ دیش کی لڑکیاں تعلیم میں بہت محنتی اور کامیاب ہیں۔ ان کی تعلیمی کارکردگی عالمی سطح پر تسلیم کی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش میں لڑکیوں کی تعلیم میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اور وہ ڈاکٹر، انجینئر، استاذہ اور کاروباری میدان میں نمایاں مقام حاصل کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیشی لڑکیاں عموماً خوبصورت اور فطری انداز کی حامل ہوتی ہیں۔ ان کا لباس اور روایات بھی منفرد اور دلکش ہے۔ بنگلہ دیش کی ثقافت میں لڑکیوں کا لباس زیادہ تر روایتی ہوتا ہے جیسے کہ ساڑی اور سلوار قمیض ہے۔ بنگلہ دیشی لڑکیاں اپنے خاندانوں کے ساتھ گہری وابستگی رکھتی ہیں اور خاندان کے افراد کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ بنگلہ دیش کی لڑکیاں کھیلوں اور فنون میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں اور انہیں مختلف کھیلوں میں بھی کامیاب دیکھا گیا ہے۔ جی تو دوستوں، اسی طرح اگر ہم بنگلہ دیش میں وائن اور شراب کے حوالے سے بات کریں، بنگلہ دیش کے ایک مسلمان اکثریتی ملک ہے جہاں شراب یا وائن کا استعمال مذہبی وجوہات کی بنا پر محدود ہے۔ شراب پینا یہاں عام طور پر معیوب سمجھا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں شراب کی فروخت خاص مقامات جیسے ہوٹلوں، بارز اور مخصوص ریسٹورانٹس تک محدود ہے۔ ان مقامات پر شراب کا سروق کیا جاتا ہے مگر یہ عام عوام کے لیے دستیاب بھی نہیں ہوتی۔ بنگلہ دیش میں شراب پینے کے قوانین سخت ہیں اور عوامی جگہوں پر شراب پینا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ بعض مخصوص علاقوں میں ہی شراب کی فروخت کی اجازت ہے لیکن یہ محدود پیمانے پر ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں شراب کا استعمال کچھ زیادہ مقبول نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ اپنی ثقافتی اور مذہبی عقائد کی وجہ سے اسے گریز کرتے ہیں۔ بنگلہ دیشی لڑکیاں اور شراب کے حوالے سے ثقافتی رویے خاص اور مختلف ہیں۔ لڑکیاں تعلیم، محنت اور روایات کے حوالے سے مثالی ہیں جبکہ شراب کا استعمال یہاں محدود اور غیر مقبول ہے۔ بنگلہ دیش کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل اور گارمنٹس تیار کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے اور یہاں سے بننے والے کپڑے دنیا بھر میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش قدرتی آفات جیسے سیلاب اور طوفانوں سے متاثر ہونے کے باوجود مسلسل ترقی کر رہا ہے اور دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ انتہائی مہمان نواز اور دوستانہ ہوتے ہیں۔ مہمانوں کو عزت دینا اور ان کی خاطر مدارت کرنا یہاں کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ بنگلہ دیش اپنی ثقافت، تاریخ، فطری خوبصورتی اور تیزی سے ترقی کرتی معیشت کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے۔